بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 4 ہے دی اینڈ آف ٹرم، جسے ڈیوڈ ڈیشس نے لکھا ہے. ہم اس کے ورڈز میننگ اور آنسر کوشچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ویکینڈ آپ جانتے ہیں بیٹے، ویکینڈ جو ہے ہمارے ہاں چونکہ چھٹی جو ہے وہ صرف فرائیڈے کو سنڈے کو ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ سنڈے سے منسوب ہے. لیکن برطانیہ میں اور امریکہ میں جو نظام تعلیم رائج ہے وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، مسلسل 2 ریگولر ویکلی ہالیڈیز ہوتی ہیں. تو دیٹس وائی سیٹرڈے اور سنڈے کو کل ملا کے ایک نام دیا جاتا ہے جسے ویکینڈ کہتے ہیں. اس کے بعد گرینڈ ہے. گرینڈ کہتے ہیں ہارڈ ورک کو. مصنف جو ہے یہاں پہ ہارڈ ورک کے سینس میں اس کو استعمال کرو. ویسے گرینڈ کا معنی ہوتا ہے چکی پیسنا. آپ نے گرینڈر لفظ استعمال یوز کیا ہوگا یا آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو پیسنے کے لیے، گرینڈ. تو یہاں گرینڈ سے مراد ہے ہارڈ ورک، یعنی ڈیلی گرینڈ آف اسکول، یعنی مصنف کو وہ جو روزانہ اسکول جاتے وقت جو مشقت اٹھانا پڑتی تھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس پر ریلیکس ہے. ریلیکس کا معنی ہوتا ہے ریلیکس کرنا، ریسٹنگ موڈ میں ہونا، کمفرٹیبل فیل کرنا، ریلیکس ہونا، ایزی ہونا، ایز ہونا. تو ریلیکس سے یہ رائٹر نے اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ مصنف کو وہ جو اسکول کے جو ایام تھے وہ جو ڈیفیکلٹ لگتے تھے، اسکول کی لائف اسے ہارڈ لگتی تھی، اور اسے یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ نیور بین ایبل ٹو ریلیکس، کہ کبھی وہ ریلیکس نہیں ہو پائے گا، کبھی ریسٹ نہیں ملے گی. یہ اس کے مائنڈ کے اوپر جو ایک دباؤ سا رہتا تھا اسکول ڈیز میں، مصنف اس سینس میں استعمال کرتا ہے. ڈسمل کا معنی بڑے سیڈ ہوتا ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ مصنف کو صبح صبح اٹھنا اور اٹھ کے جانا اسکول جو ہے وہ اس کو ایک بڑا ایک ڈسمل ایکسپیرینس لگتا تھا، بڑا سیڈ اور بڑا ان پلیزنٹ سا اس کے لیے یہ فیلنگ ہوتا تھا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچوں کی جو مزاج ہے یا بچوں کے جو فیلنگز ہیں، وہ جو اسکول جانے والے اسکول گوئنگ بوائز ہوتے ہیں، ان کے مزاج کی ترجمانی بھی رائٹر کر رہا ہے. تو اس لیے بچے جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بڑا سیڈ ایک موڈ کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں. گریم، ہارش اور کرول. مصنف کی ملازمہ جو ہے وہ ان کو اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی. مصنف بتاتا ہے کہ اس کا بھائی ڈیوڈ اور اس کی جو بہن لائنل ہے وہ ایک کمرے میں سویا کرتے تھے. تو ان کی جو ایک ہاؤس میٹ تھی، نوکرانی تھی، وہ انہیں اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور بڑے بھاری قدموں کے ساتھ. اور جب وہ آیا کرتے تھے بڑے سخت قدموں کے ساتھ، تو اس کے لفظ بڑا ہارش اور کرول کہ یہ سینس میں استعمال ہوا ہے. تو گریم کا معنی بڑے یہاں پہ ہارش ہے، سخت ہے. فیونرل، گرومی، اداس، اور اس کی آواز اور اس کی آمد جو ہے وہ بڑی انہیں منحوس اور بڑی اداسی سی والی، ان کو برطاری کر دینے والی ایک آواز ہوتی تھی جب ان کو اسکول جانے کے لیے اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی. اومینس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، بیڈ مین، یعنی اومینس کا مطلب یہی ہوگا، بیڈ مین یعنی برے شگون کے ساتھ. یہ ایک آگے جو اس کا اٹھانے کا جو عمل تھا ملازمہ کے ان کو، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آگے ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے. بیڈ مین یعنی ایک برے شگن کے ساتھ، ایک برے شگون کے ساتھ وہ ان کے پاس آتی تھی، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا. ڈیمنیشن اور یہ کنڈمنیشن جو ہے یعنی جہنم کی طرف بلاوا جو ہے، یہ اس کی سینس میں استعمال کیا گیا کہ جہنم کی طرف جیسے کوئی بلاوا آ جاتا ہے. جہنم کی طرف کیا بلاوا، یعنی اس کی آمد کو مصنف جو ہے وہ اس قدر اریٹیٹ ہوتا تھا اس کی آمد سے کہ مصنف اس کو کنڈمنیشن ٹو ہیل یا ڈیمنیشن ٹو ہیل سے منسوب کرتا ہے. اینٹیسپیشن، ریئلائز بیفور ہینڈ. اب یہاں پہ رائٹر بتاتا ہے کہ جب وہ سوئے ہوتے تھے اور وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے تھے، پہلے سے سوچ رہے ہوتے تھے، پہلے سے جان رہے ہوتے تھے، پہلے سے ہی وہ محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ اب اس نے آنا ہے. تو یہ اینٹیسپیشن جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے ایک پنچنگ ہوتی تھی بنسبت حقیقی طور پر اٹھ جانے سے. یعنی اٹھ جانا ہی مشکل کام تھا، اٹھنے کے بعد تو ظاہر بات ہے جب اٹھ گئے تو پھر سکول جانے میں کیا دقت، کیا پریشانی. تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے تھے اس کی آمد کو. تو اس سے رائٹر جو ہے وہ اس کے ریئلائز بیفور ہینڈ یعنی وقت سے پہلے ہی وہ جو سوچنا شروع کر دیتے تھے کہ ابھی اٹھنا پڑے گا، ابھی وہ آ جائے گی، ابھی وہ جگا دے گی، پھر اسکول جانا پڑے گا. یہ اینٹیسپیشن یعنی جو احساس ہوتا تھا یہ ان کے لیے بڑا ایک کربناک ہوتا تھا. سنسیشن کا معنی بیٹا سنسنی ہوتا ہے، وہی سنسنی فیلنگ، اس سنسیشن کے ساتھ ایک سنسنی سی ان کے اندر یہ کریٹ ہو جاتی تھی جب وہ اٹھانے کے لیے آتی تھی. اور پھر مصنف بتاتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے ان کے لیے وہ پازیٹیولی روز کلرڈ ہوتا تھا. اور اسکول کے جو مختلف ایام ہیں ان کے متعلق مصنف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے اور
ویڈنسڈے کے جو ڈیز ہوتے تھے وہ ریگولر روٹین ڈیز ہوتے تھے, اور جو فرائیڈے کی صبح ہوتی تھی وہ بڑا ہی پازیٹیو ایک احساس کے ساتھ اٹھتا تھا, بڑے بیوٹیفل اور پلیزنگ احساس کے ساتھ وہ اسکول جاتے ہوئے محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو. فلیور کا معنی بڑے ٹیسٹ ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, تو فلیور جیسے کہ ذائقہ اس کا معنی ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. ریسپائٹ, ٹائم آف ریسٹ, یعنی بعض کا مصنف کہتا ہے کہ ہمیں اسکول کے دورانیے میں, یعنی جب کہ وہ اسکول میں جا چکے ہوتے تھے تو ان کو ان ایکسپیکٹڈلی 1 یا 2 لیکچر پہلے یا 1-2 کلاسز پہلے آف کر دیا جاتا تھا سیلیبریشن کے لیے, یا پھر اگر موسم سرد ہے اور پھر وہ اسکیٹنگ کے لیے برف کے اوپر جو ان کو اجازت دے دی جاتی تھی, اس کے لیے جو ہے وہ ریسپائٹ استعمال کرتا ہے کہ بریک, جب وہ وقفہ آ جاتا تھا ان ایکسپیکٹڈ جو بریکس ہوتی تھیں وہ مصنف کے لیے بڑا خوشی کا احساس لیے آتی تھی. کرائسس کا معنی بحران ہوتا ہے, یعنی ایسا وقت جب بہت ڈیفیکلٹ ٹائم, میں نے لکھا ہے ٹائم آف ڈینجر, انفیکٹ ٹائم آف بگ ڈینجر یا ٹائم آف ایکسٹریم ڈینجر, یعنی جب انسان کے اوپر جو ہے وہ خطرہ ایک منڈلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک بحران کی کیفیت میں ہوتا ہے, بحران ہوتا ہے, اس کو کرائسس کہتے ہیں. فیلیسٹی لفظ ہے, فیلیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. فیلیسٹی کا معنی خوشی ہوتا ہے, ویسے تو ہیپینس بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, خوشی کے لیے پلیئر بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر زیادہ خوشی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فیلیسٹی, انٹینس ہیپینس. اسٹرینیس, جفاکشی والا, یعنی ایسا وقت یا ایسا دورانیہ جب آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اس کو اسٹرینیس کہتے ہیں. اسٹرینیس مین فل آف ہارڈ ورک. تو جفاکشی والا یہ تعلیمی جو ایام تھے مصنف کے لیے, خاص طور پہ وہ جو 4 دن ہوتے تھے ہفتے کے 4-5 دن, وہ بڑے جفاکشی والے ہوتے تھے. میتھیکل, یہ گرمیوں کی تعطیلات میں متعلق بتاتا ہے کہ یہ چھٹیاں جو ہمارے لیے میتھیکل ہوتی تھیں, یعنی ایسے جیسے خیالوں میں, خوابوں میں جیسے انسان کو ایک چیز جو ہے وہ محسوس ہو اور یقین نہ آ رہا ہو, اس کو میتھیکل کہتے ہیں. یعنی دیو مالائی قسم کے وہ انہیں دورانیہ, وہ جو چھٹیوں کا 2 ماہ کا گرمیوں کی تعطیلات کا دورانیہ ہوتا تھا وہ محسوس ہوتا تھا. مٹیریلائز کا معنی بیٹے فلفل کرنا, پورا کرنا. مصنف کہتا ہے کہ میری بچپن کے اندر کئی خواہشات جو وہ پوری تو نہ ہو پائیں, لیکن ایک خوشی میری ایسی تھی جو ہمیشہ مٹیریلائز ہو جاتی تھی, ہمیشہ پوری ہو جاتی تھی, وہ تھی گرمیوں کی تعطیلات. تو مٹیریلائز کرنا یعنی مٹیریلائز دا ڈیزائر, یعنی خواہشات کو پورا کرنا. مٹیریلائز دا ڈریمس, یعنی خوابوں کو پورا کرنا. تو مٹیریلائز کا معنی بیٹے یہاں اس کو حقیقی روپ دینا ہوتا ہے, یعنی پورا کرنا. اس کے بعد آؤٹ اسکرٹس ہے, آؤٹر ایج آف دا کراؤڈ. مصنف بتاتا ہے کہ وہ اکثر ہجوم کے ارد گرد, اس کے باہر والے پورشن حصے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ شاید جو ہے وہ جو ریڈی بان ہے یا کلفی فروخت کرنے والا ہے, اور یا پھر وہ مٹھائیوں کی دکانوں کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے ہجوم کے باہر, کہ شاید کوئی موجزانہ طور پر ان کے اوپر ترس کھا کے ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دے. کیونکہ مصنف بتاتا ہے کہ وہ بہت غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور ان کی بچپن کی کچھ خواہشات تھیں وہ پوری نہیں ہو پاتی تھیں, تو اس لیے بیٹے وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے آؤٹ اسکرٹس آف دا کراؤڈ مین آؤٹر ایج آف دا کراؤڈ. میریکولیسلی, یعنی میریکل معجزے کو کہتے ہیں, معجزانہ طور پر اس کو ہم کہتے ہیں میریکولیسلی, یعنی معجزانہ طور پر, یعنی وہ اس چیز کو معجزہ ہی خیال کرتے تھے کہ شاید ایسا معجزہ ہو جائے کہ کوئی انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دے. لیکن رائٹر کہتا ہے کہ ریئلٹی ہوتی تھی, ڈریمز ہوتے تھے, خواہشیں ہوتی تھی, وہ پوری نہیں ہو پاتے تھے, اور کوئی بھی معجزانہ طور پہ بھی انہیں یہ چیز نہیں دیتا. انسپائر ہوتا ہے کسی چیز کے اندر متاثر کرنا, کسی چیز کے اندر جان ڈال دینا, کسی چیز کے اندر روح ڈال دینا, کسی چیز کے اندر کوئی فیلنگ ڈال دینا. تو پٹ فیلنگ ان اے پرسن, یعنی کسی شخص میں فیلنگس وغیرہ ڈال دینا. ورڈ مینس کی وضاحت کے بعد اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیوڈ ڈیشز کا جو ایسے ہے دی اینڈ آف ٹرم, اس کے آنسر کوشچنس کو زیر بحث لاتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن ہے کہ واٹ واز ڈیشز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ویکینڈ, کہ ہمارے رائٹر ڈیوڈ ڈیشز کا رویہ کیا ہوتا تھا ویکینڈ کے حوالے سے ایز اے اسکول بوائے, جب وہ ایک اسکول جانے والا لڑکا تھا. ظاہری بات ہے کہ اسکول کے زمانے میں مصنف چونکہ اسکول کی لائف کو ایک ہارش اور ایک فل آف برڈن ایک لائف وہ کنسیڈر کرتا تھا, سمجھتا تھا, اس لیے جب بھی ویکینڈ آتا تھا یعنی سیٹرڈے اور سنڈے, تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ویکینڈ واز ویری پلیزنٹ. وہ بڑا اچھا فیل کرتا تھا اور اسے بہت ایک اچھا احساس ہوتا تھا, کیونکہ اسے ڈیلی ہارڈ ورک جو کرنا پڑتا تھا اس سے جان چھوٹ جاتی تھی, اور وہ جو ایک غضب کا ایک کمپٹیشن تھا جس کا اسے سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے جان چھوٹ جاتی تھی, اور پھر وہ ایک ریلیکسیشن کا جو احساس ہے اس کے اندر یہ ویکینڈ پیدا کرتا تھا. سو دیٹس وائی وہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویکینڈ تھا وہ بہت ہی پازیٹیو تھا, بہت پلیزنٹ تھا.
اور سوال کے دوسرے حصے میں ہے کہ وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ. لانگ کا معنی ویسے لمبا ہوتا ہے, لیکن لانگ فار اگر ہو جائے ساتھ پریپوزیشن فار لگ جائے تو اس کا معنی تمنا کرنا ہوتا ہے, خواہش کرنا ہوتا ہے. سو وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ, وہ اس کی تمنا کیوں کرتا تھا؟ وہ اس کی تمنا اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ منڈے کو, ٹیوزڈے کو, تھرسڈے کو, ویڈنسڈے کو, فرائیڈے کو, یعنی 5 مسلسل جو وہ ایام ہیں وہ ابنڈنٹ ہوم ورک کا سامنا کرنا پڑتا تھا, فائرس کمپٹیشن کا سامنا کرتا تھا, ڈیلی گرینٹ آف اسکول یعنی وہ روزانہ اسکول جانے آنے کی مشقت کا سامنا کرتا تھا, اور ریلیکسیشن کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے وہ ان چیزوں کی تمنا کرتا تھا تاکہ ان چاروں چیزوں سے اسے 2 دن کے لیے کیا مل جائے؟ آزادی مل جائے. کوشچن نمبر 2 ہے واٹ واز ہز جنرل ویو آف اسکول لائف. اسکول لائف سے متعلق ڈیوڈ ڈیشز کا جو رویہ ہے اس کا جنرل ویو کیسا تھا؟ جنرل ویو مین عام اسکول لائف کو وہ عام طور پہ وہ ایک رائٹر بتاتا ہے کہ ہی واز اے ویری اسٹڈیس اینڈ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ, ہی واز اے ریگولر اسٹوڈنٹ, ہی ٹوک انٹرسٹ ان اسٹڈیز. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنی اسٹڈیز میں دلچسپی لیتا تھا اور بڑا ایک پڑھاکو قسم کا طالب علم تھا, بٹ اسٹل جو ہے اس کا جو جنرل ویو تھا اسکول لائف کے بارے میں وہ کوئی پلیزنٹ نہیں تھا. اس کو وہ ہارش اور ہارڈ ایک لائف وہ تھوڑی سی سمجھتا تھا. تیسرا سوال ہے لائک ہالیڈیز. مصنف کو چھٹیاں بہت پسند تھیں فار در فریڈم, آزادی کی وجہ سے. فریڈم فرام واٹ, کس چیز سے آزادی؟ یعنی سوال یہ ہے کہ مصنف کو چھٹیاں پسند تھیں, وجہ یہ تھی کہ چھٹیاں اس کے لیے آزادی لے کے آتی تھی. آزادی کس چیز سے؟ وہی جو بڑے 4 باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, ڈیلی گرینٹ آف اسکول, آرٹس کمپٹیشن, ابنڈنٹ ہوم ورک, اور ایک لیک آف ریلیکسیشن. یعنی یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ چونکہ اس کے مائنڈ کو ہیویلی پریس کرتی تھیں, اس کے اوپر دباؤ ڈال کے رکھتی تھیں, اس لیے چھٹیوں کی صورت میں یا چھٹیاں ہو جانے پر ان 4 چیزوں سے اسے آزادی مل جاتی تھی, وہ آزاد ہوتا تھا, اور اس لیے وہ چھٹیوں کو پسند کرتا تھا کیونکہ وہ آزادی فراہم کرتی تھی. کوشچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز ہالیڈیز, وہ اپنی چھٹیاں کیسے گزارتا تھا؟ مصنف ظاہر بات ہے کہ اپنی چھٹیاں کھیل کود میں, جیسا کہ تمام اسکول گوئنگ بوائز ہوتے ہیں, ہم بھی وہ وقت گزار کے آئے ہیں. تو اس اسکول کے زمانے میں انسان جو ہے چھٹیاں جو بڑا انجوائمنٹ میں ہلا گلا کر کے, بھاگ دوڑ کر کے, بعض کا تو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر جا کے اور ایزی ہو کے کھیلوں میں انوالو ہو کر, تو یہ مصنف بھی ظاہری بات اپنی چھٹیاں اس طرح گزارتا تھا. اور خاص طور پہ اگر یہ سمر ہالیڈیز کی بات اگر رائٹر کر رہا ہے تو وہ بڑا ایک متھیکل ایک احساس یعنی دوملائی احساس اس کے لیے ہوتی تھیں, اور اس کے اوپر مصنف کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا, اور مصنف کی یہ خواہشات بڑی آسانی سے پوری کر دیتی تھیں. وشز. نیکسٹ بیٹا سوال ہے کوشچن نمبر 5, وشز ڈونٹ کم ٹرو ان دس لائف, یعنی اس زندگی میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی. رائٹ ڈیشز, ہمارا مصنف ڈیشز لکھتا ہے واٹ آر دا تھنگز ہی لانگ فار, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وہ تمنا کرتا تھا بٹ کوڈ ناٹ ہیو, لیکن وہ چیزیں اسے مل نہیں پاتی تھی. تو مصنف نے بڑا آنیسٹلی یہاں پہ کچھ چیزوں کا اقرار بھی کیا ہے اور ایک حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا کہ وشز جو ہے وہ زندگی میں سچی ثابت نہیں ہوتی. انسان بچپن میں بہت سے ڈریمز اور ڈیزائرز رکھتا ہے, لیکن آل دوز ڈریمز اور ڈیزائرز آر ناٹ ایزی ٹو بی فلفلڈ, آسانی سے وہ پوری نہیں ہو پاتی. مصنف ان کا ذکر کرتا ہے, مصنف اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں اکثر جو ہے ان کو پیسے جو ہے وہ پاکٹ منی کے طور پہ جو ملتے تھے وہ کافی نہیں ہوتے تھے, اور وہ اس کے سیونگ کی عادت ڈالی گئی تھی اور وہ گلے میں یعنی منی باکس میں اس کو سیو کرتے تھے. اور اکثر وہ مٹھائی کی دکانوں کے باہر یا آئس کریم کی جو ریڈی ہے اس کے جو بیرو ہے اس کے باہر جو ہے وہ ہجوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, اس امید کے ساتھ کہ شاید میریکولسلی یعنی معجزانہ طور پر کوئی ان کے اوپر ترس کھا کے ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دے گا. تو مصنف بتاتا ہے کہ اسی لیے مصنف بتاتا ہے کہ اس کی جو وشز ہے وہ زندگی میں سچی ثابت نہ ہو پائیں, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ مصنف جو ہے وہ جب اپنے بچپن کے ایام میں تھا تو وہ اپنی ایک محرومی کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کی سب سے پہلی یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس 3 پہیوں والا سائیکل ہو, جسے ہم ٹرائی سائیکل کہتے ہیں, لیکن وہ اس کی خواہش مٹیریلائز نہیں ہو سکی, پوری نہیں ہو سکی, فلفل نہیں ہو سکی. پھر مصنف بتاتا ہے کہ اس کی یہ خواہش جو ہے وہ 3 پہیوں والی سائیکل سے 2 پہیوں والی سائیکل میں چلی گئی, لیکن ایون دیر اسے وہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے تھے. اور پھر مصنف نے جب ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا, اسے اسکالرشپ کے پیسے ملے تو اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا تھا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی مصنف جو ہے وہ تمنا کرتا, تو یہی وہ چیزیں ہیں
جو مصنف تو منع کرتا تھا لیکن وہ ڈیپریویشنز کا یعنی محرومیوں کا شکار رہتا تھا، اور مصنف نے بڑی آنیسٹلی اس چیز کا اقرار بھی کیا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے واٹ ڈیڈ ہی ڈو ود دا پاکٹ منی، یعنی وہ جو پاکٹ منی انہیں ملتی تھی، تھوڑے بہت جو پیسے خرچ کرنے کے لیے ملتے تھے، ایک تو وہ تھوڑے ہوتے تھے اور پھر گھر میں چونکہ وہ بچت کرنے کی عادت ڈالی گئی تھی انہیں، اور they were not at freedom to spend that money, that's why وہ اس پیسے کو، اس منی کو وہ منی باکس میں سیو کر لیتے تھے۔ تو ہوپفلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اگر آپ اس کے ورڈ میننگس کو اچھی طرح دیکھیں گے، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کتاب سے اس کی ٹیکسچوئل اسٹڈی کیجئے، اور وہ جو آئیڈیاز، وہ جو ڈسکشن آپ کے ساتھ کی گئی ہے اس کی روشنی میں آپ اس کے ڈیٹیلڈ ورڈ میننگس کو دیکھیے، پھر اس کی ٹرانسلیشن ویسے آپ کو پیپرز میں آئے گی نہیں پارٹ 2 میں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کو ایک بار زیادہ آئیڈیاز اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضرور ریڈ کیجئے، اور پھر آنسر کوشچنس کو آپ ضرور جو ہے وہ آنسر کوشچنس کو ترتیب سے یاد کیجئے۔ ہوپفلی ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ول انڈرسٹینڈ دا لیکچر۔